اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہر علی المہدی ہے اور میں احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ میں بلیو کرتا ہوں اور اس دعوے میں 10 سال سے ہوں۔ ابا صادق علیہ السلام عبداللہ ہاشم علیہ السلام کو میں 2011 سے جانتا ہوں، جس وقت انہوں نے ایک سیریز بنائی تھی جس کا نام تھا دی ارائیولز اور ٹیڈز۔ اس زمانے میں ایک 12 شیعہ ہوا کرتا تھا اور ارائیول سیریز آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، بہت وائرل ہو گئی تھی ورلڈ وائڈ۔ تو اس میں انہوں نے اینڈ ٹائمز کے بارے میں بات کی تھی اور امام مہدی کے آنے کے بارے میں بات کی تھی اور کس طرح یہ دنیا جو ہے غلط ہاتھوں میں ہے اور ظالموں کے ہاتھوں میں ہے اور دنیا جو ہے الومناٹی کے کنٹرول میں ہے۔ سمبلزم کے بارے میں ہمیں بتایا۔ تو اس سیریز نے مجھے ابا صادق علیہ السلام کے ساتھ ملایا اور وہاں سے میرے ان کے ساتھ پرسنل جرنی شروع ہو گئی اور اس دن سے لے کے آج تک ابا صادق علیہ السلام سے سچائی اور حق ہی دیکھا ہے۔ ابا صادق علیہ السلام مجھے سب سے پہلے احمد الحسن تک لے کر گئے اور احمد الحسن جو ہے وہ یمانی آل محمد ہے جن کا ذکر احادیث میں ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابا صادق علیہ السلام نے مجھے احمد الحسن کے بارے میں بتایا نا، تو میرا ریئیکشن ایسا ہی تھا جو آج کل عام لوگوں کا ریئیکشن ہے، جو کہ ابا صادق علیہ السلام آج جو دعویٰ دے رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو فرسٹ ریئیکشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹا نبی ہے، جھوٹا پروفٹ ہے، دجال ہے، اس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے لیے خدا کا ریلیجن جو ہے ایک فینٹیسی بن گئی ہے اور جو ابلیس کا ریلیجن ہے یا جو ظالموں کا ریلیجن ہے یا جو دنیا کا نظام ڈیموکریسی کا جو ریلیجن ہے، امریکہ کا جو ریلیجن ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ ریئل ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہم زیادہ بلیو کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک فینٹیسی بن گئی ہے۔ تو میرا بھی ریئیکشن ایسے ہی تھا سب سے پہلے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا، یعنی کیونکہ ہمارے اسکالرز، ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے ہمیں میٹیریلزم پہ زیادہ فوکس کرایا تھا اور ریلیجن جو ہے بیک گراؤنڈ میں ایک ہمارے لیے ایک چیز بن گئی تھی نا کہ بس اس کے ریچولز کرو اور بس۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ شیئر کروں آپ سے کہ میرا بھی ایسے ہی ریئیکشن تھا، لیکن پھر کیا ہوا جو کہ میں نے چینج کیا، اپنا سٹانس چینج کیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمیں، آپ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکرپچرز میں، کرسچن کی اسکرپچرز ہوں، مسلمانوں کی کتابیں ہوں، اس میں ہمیں دجال کے بارے میں بتایا گیا ہے، جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن انہی اسکرپچر میں ہمیں سچے آنے والے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اسلام میں مہدی کے بارے میں بتایا گیا ہے، کرسچینٹی میں جیزس جو ہے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، یہودیوں کا مسیح آئے گا، ہندوؤں کا کلکی آئے گا، بدھسٹ کا میتری آئے گا۔ تو ایک کامن تھیم تو سب ریلیجن میں ہے کہ اینڈ ٹائم میں سیویئر آئے گا جو کہ دنیا میں جو ظلم پھیلا ہے، یہ بھی کنفرم ہے کہ دنیا میں ظلم ہوگا اور وہ اس کو صحیح کرنے آئے گا۔ تو میرا سٹانس اس وجہ سے چینج ہوا کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جھوٹے دعوے دار ہوں گے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سچے دعوے دار ہوں گے۔ پھر میں نے قرآن میں ایک آیت میرے سامنے آئی کہ جس میں تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کرو، کیونکہ حدیثوں میں بھی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابا صادق علیہ السلام کیا دعویٰ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ ریئلی اپنے ریلیجن میں بلیو کرتے ہو، آپ کسی بھی ریلیجن سے ہو، اگر ریئلی ریلیجن میں بلیو کرتے ہو تو ریلیجن کے 2 تھیم ہیں، ایک ہے کہ جھوٹے دعوے دار آئیں گے، جھوٹے نبی آئیں گے، جھوٹے پروفٹس آئیں گے، اور ایک ہے کہ سچا بندہ آئے گا۔ تو پھر اب یہ دونوں چیزیں تو ہوں گی، لیکن پھر ہمیں ریلیجن نے یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ سچے کی پہچان کیسے کرنی ہے اور جھوٹے کا کیسے، یعنی جھوٹے کی کیا نشانیاں ہیں۔ تو پھر مجھے اب میں صرف جرنی کی طرح ہی بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود سمجھ جائے کہ کیا چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں۔ تو میں نے کویسچن کیا کہ ابا صادق علیہ السلام کیا لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، احمد الحسن علیہ السلام کیا لے کر آئے ہیں ہمارے پاس۔ تو احمد الحسن نے سب سے پہلے رسول کی وصیت کو کلیم کیا، اور قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہے کہ وصیت لکھنا ایک مومن پر واجب ہے۔ تو سائن وہاں سے میرے لیے ایک، کیونکہ ریلیجن جو ہے آپ کو ایک جو انسٹیٹیوشن کی طرح جو ریلیجن بنے ہوئے ہیں نا، وہ ان کے کچھ فکس لاز اینڈ ریگولیشنز ہے اور وہ اپنے حساب سے انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو کرپٹ ہے کیونکہ وہ غلط لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن اگر ہم سارے ریلیجن میں ایک کامن تھیم دیکھیں، اس طرح سے پزلز اگر اپنے لیے اٹھائیں تو ہم سچائی پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو ابا صادق علیہ السلام نے اور احمد علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو کہ انہوں نے مرتے ہوئے لکھی تھی امام علی کو، تو وہ وصیت میں ان کے نام لکھے تھے۔ وصیت میں یہ لکھا گیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہوں گے اور 12 مہدی ہوں گے۔
اور پہلے 3 مہدیوں کا نام بتایا تھا. تو احمد علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں احمد ہوں اس وصیت میں, اور ابو سعید کے صاحب نے بولا کہ میں عبداللہ ہوں. سیم ہی کلیم ہے, میں ایک ہی کے بارے میں بات کرتا ہوں کیونکہ سیم کلیمز ہیں. تو آج ابو سعید کے صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے خلاف ویڈیو بن رہی ہے. تو ابو سعید کے صاحب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اٹھائی, ٹھیک ہے. تو ایک یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز کہ وہ ایسا علم لے کر آئے ایون پہلے سے ہی, یعنی جیسے میں نے آپ کو ارائیولز اور ٹیٹس کے بارے میں بتایا, جیسے کہ ڈیوائن انسپریشن آلریڈی چل رہی ہے ان کے, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے یہ کلیم کیا, اس کے بعد ابو سعید السلام کی 100 سے اوپر ویڈیوز ہیں, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یعنی اسپریچول نالج آپ کو اس میں ملتا ہے. الہی نالج, اسپریچول بھی نہیں کہوں گا, خدائی نالج, غیبی نالج, اس ٹائپ کی چیزیں. دوسری چیز وہ یہ لے کر آئے. تیسری چیز وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں حاکمیت للہ کے لیے, خدا کی حاکمیت کے لیے, سپریمیسی آف گاڈ کے لیے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ہمیں حدیثوں میں بھی ملتی ہیں کہ یہ 3 چیزیں اگر ایک بندے میں پائی جائے تو وہ حقدار ہے, خدا کی وصیت کا حقدار ہے. تو یہ 3 چیزیں لانے والا اگر دجال ہے تو آپ لوگ کا کیا خیال ہے کہ دجال یعنی وہ جو سچا مہدی ہے وہ کیا لے کر آئے گا؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو بلند کرنا دجال ہے, اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو واپس لے کر آنا اگر جھوٹ ہے اور فریب ہے, اگر خدا کی حاکمیت کا نعرہ بلند کرنا دھوکہ اور فریب ہے, تو پھر سچ کیا ہے؟ پھر تو کوئی بھی مذہب نہیں ہے, کوئی ریلیجن نہیں ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اگر یہ دجال ہے تو پھر مہدی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہمیں ابو سعید ایسا ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ ہمیں بلا رہے ہیں کہ خدا کی حاکمیت ہونی چاہیے, خدا ہی بندہ منتخب کرے گا. کیونکہ ہم اگر گراؤنڈ ریالٹی پہ بھی دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی کا سسٹم ہم دیکھتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کا ہم سسٹم دیکھتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ امبیلنسز ہے, انجسٹس ہے, زیادتی ہے, غریب ہے ہوتا جا رہا ہے, امیر جو ہے اس کو ایکسٹرا پرائرٹی مل رہی ہے. تو جو جتنا کننگ ہے, جو جتنا ایول ہے, وہی صرف سکسیسفل ہے اس سسٹم میں. اور خدا کی حاکمیت کی طرف جو ہے ہم اس کا لیونگ ایگزامپل ہے. ہم ابو سعید کے ساتھ کمیونٹی میں رہتے ہیں, اور یہاں پہ ہر کسی کو ایک برابر حق ملتا ہے, ایک برابر عزت ملتی ہے اور انصاف. اور ابو سعید مطلب ہم لوگ لیونگ پروف ہے اس چیز کا. ابو سعید کے ساتھ ڈیلی ہم معجزے میں جیتے ہیں, کیونکہ وہ میرا پرسنل معجزہ ہے, اس لیے میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ آپ کو تو ویسے لگے گا کہ برین واش بندہ ہے, اگنورنٹ بندہ ہے. لیکن میں آپ کو صرف اس چیز پہ یعنی ایک کوشچن چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جو سچا مہدی آئے گا, جو سچا کلکی آئے گا, جو سچا میتری آئے گا, جو سچا جیزس ریٹرن ہوگا, جو سچا مسیح آئے گا, وہ کیا لے کر آئے گا؟ یعنی کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ آپ یعنی اگر آپ جو جھوٹا ہے اس کے بارے میں تو آپ بڑے کانفیڈنس سے بول رہے ہو, لیکن جب سچا آئے گا, کیونکہ آپ تو سن ہی نہیں رہے ہو کہ پیغام کیا ہے, پیغام تو سنو نا, اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچو. تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس دعوے کی تحقیق کریں, اور یہ 3 چیزیں جو ہے ریلیجن میں یعنی یہ ایک فرم یعنی یہ بیس ہے. اگر یہ کسی ریلیجن میں نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے, ہر کوئی آ کے کچھ بھی کلیم کر سکتا ہے, اور 320 ملین ریلیجن بن جائیں گے 8 بلین لوگوں کے لیے. تو بس یہی شیئر کرنا تھا آپ سے, اور فی امان اللہ.